الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 181 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں ایک تیر لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے، جن کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمہ میں بھجوا دیا تھا، جو مسجد نبوی سے قریب ہی تھا۔ حضرت رفیدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو نجار کی ایک صالح خاتون تھیں، جو بیماروں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ اس غرض کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا، جسے شفا خانے کی حیثیت حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، چنانچہ انہیں ایک سواری میں وہاں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ اس کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو۔ لوگوں نے بڑھ کر جب انہیں اتار لیا تو کہا، اے سعد، یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اپنے قلعوں سے اترے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا، اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرودگاہ کی طرف تھا، مگر تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھ پر بھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ تورات کے مطابق تھا۔ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا۔ جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، اور عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں، شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا۔ یہ بیان تورات کتاب تثنیہ اصحاح 2 آیت 10 میں ہے۔ بنو قریظہ کے متعلق مخالفین اسلام نے بہت شدت کے ساتھ ظلم و بے رحمی کا اعتراض کیا تھا۔ اس سخت فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو جاننے کے لیے حسب ذیل امور پیش نظر رکھنے چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے دوستانہ معاہدہ کیا، جس میں بنو قریظہ بھی شریک تھے، اور اس معاہدے کے بعد مسلمان اور بنو قریظہ حلیف کی حیثیت سے مل جل کر رہتے تھے۔ اس معاہدہ کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بنو قریظہ اور یہود کے دوسرے قبائل کو پوری مذہبی آزادی دی تھی اور جان و مال کی حفاظت کا اقرار کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر یہ خصوصی اکرام فرمایا تھا کہ اس معاہدہ میں سماجی زندگی میں ان کو دوسرے یہود کے مساوی اور برابر کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مرتبہ میں بنو نذیر سے کم تھے، یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو بنو نذیر کو آدھا خون بہا دینا پڑتا تھا، برخلاف اس کے بنو قریظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ چنانچہ معاہدہ کے بعد جب دیت کا ایک معاملہ پیش آیا تو انہوں نے زیادہ خون بہا دینے سے انکار کر دیا اور بنو نذیر کو یہ کہلا بھیجا کہ ہم اب تک زیادہ دیت صرف تمہارے ظلم اور خوف کی وجہ سے دیتے رہے ہیں، اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تو زیادہ دیت نہیں دے سکتے، کیونکہ اب ظلم و زیادتی کا خوف نہیں رہا۔ جب قریش نے ان کو معاہدہ شکنی پر آمادہ کیا تو وہ تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے تجدید معاہدہ کرنا چاہا، بنو نذیر نے انکار کیا اور جلا وطن کر دیے گئے، لیکن بنو قریظہ نے نئے سرے سے معاہدہ کر لیا، چنانچہ ان کو امن دے دیا گیا۔ بنو قینقاع جیسے دولت مند اور بہادر قبیلہ نے فتنہ انگیزی کی، چنانچہ 2 ہجری میں ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کا اخراج عمل میں آیا۔ باوجود معاہدہ ہونے کے عین غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور اعلانیہ کفار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے تو ان کے رئیس اعظم حیی بن اخطب، ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ جنگ احزاب انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ قبائل عرب میں دورہ کر کے تمام ملک میں آگ لگا دی اور قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت تک بنو قریظہ معاہدہ پر قائم تھے، لیکن حیی بن اخطب نے ان کو بہکا کر معاہدہ کی خلاف ورزی کروائی۔ غزوہ احزاب میں ان کا کردار بڑا گھناؤنا تھا۔ اگر ان کی مدد سے دشمن کامیاب ہو جاتا تو مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا کہ پورے عرب نے مسلمانوں پر حملہ کر رکھا تھا۔ حلیف ہونے کے ناطے بنو قریظہ کا یہ فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرتے یا کم از کم غیر جانبدار رہتے۔ انہوں نے اس نازک موقع پر اپنا عہد توڑ کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اگر قدرتی آفت کے نتیجے میں کفار کا لشکر واپس نہ ہوتا تو مسلمان 2 طرف سے حملے کی لپیٹ میں آ کر تہہ تیگ ہو جاتے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا جانا بنتا بھی نہیں کہ اس عہد شکنی کی سزا انہیں ان کے اپنے مقرر کردہ جج نے انہی کے اپنے قانون کے مطابق دی۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حیی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کا باپ تھا۔ بنو نجار کی ایک خاتون کے متعلق حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے گزارش کی کہ سموال قرظی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاعہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاعہ کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ ارباب سیر نے مقتولین کی تعداد 600 سے زائد بیان کی ہے، لیکن صحاح میں 400 ہے۔ ان میں صرف ایک عورت تھی، اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ گرفتار ہونے والی عورتوں اور بچوں کی تعداد 750 تھی۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی
اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہی خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ زخم ان کے سینے سے پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کا بھی چند خیمے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمہ والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی۔ پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پارٹ پھینک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو سنان بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ یہ غزوہ ذیقعد میں پیش آیا۔ 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا۔ مومنین و منافقین کے حالات بیان فرمائے۔ دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج کی وضاحت کی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔